بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ سب اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے اور باقاعدگی سے اردو کا کام کر رہے ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سبق کی مشق کے ساتھ ساتھ کہانی نویسی کا طریقہ کار بھی سمجھا۔ امید ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کیا ہوگا۔ اب آپ کے سلیبس میں موجود نئے سبق کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے خون کا بدلہ، جو آپ کی ادبیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 32 پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم حصہ قواعد و زبان دانی میں سابقے کیا ہوتے ہیں یہ بھی پڑھیں گے۔ تو پہلے چلتے ہیں حصہ ادبیات کے سبق خون کا بدلہ کی طرف۔ خون کا بدلہ ایک لوک کہانی ہے۔ لوک کہانی کی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں۔ کسی علاقے کی مخصوص تہذیبی اور معاشرتی کہانی جو سینہ بہ سینہ سفر کرتی ہوئی جدید دور میں تحریری صورت میں سامنے آ جائے، لوک کہانی کہلاتی ہے۔ لوک کہانی میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق اور دانش پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہر علاقے کی اپنی لوک کہانیاں ہوتی ہیں۔ یہ کسی ایک فرد کی تخلیق نہیں ہوتی، بلکہ بدلتے زمانے کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ آج ہم جو لوک کہانی پڑھ رہے ہیں وہ پشتو لوک کہانی ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ پٹھان لوگ کس قدر مہمان نواز ہوتے ہیں۔ اظہار و قربانی کا جذبہ ان میں موجود ہوتا ہے اور وہ انتقام لینے کی بجائے معاف کرنے اور درگزر کرنے کا جذبہ دل میں رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے صفحہ نمبر 32 پر موجود الفاظ کے معنی آپ کو بتانا چاہوں گا۔ لت پت، آلودہ، حجرہ چھوٹا سا کمرہ، نڈھال تھکا ہوا، نقاہت کمزوری، دیوانہ وار پاگلوں کی طرح، لحظہ با لحظہ لمحہ با لمحہ، ملال غم دکھ، غافل بے پرواہ، بدبخت بدقسمت، مہلک ہلاک کرنے والا، رفع دور کرنا، دستور آئین قانون، کاری گہری، ندامت شرمندگی، آرزو تمنا، انتقام بدلہ، حسرت افسوس، بپھرا ہوا سخت غصے میں۔ اب میں باقاعدہ طور پر مشکل الفاظ کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہانی پڑھوں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بڑے غور سے اس کو سنیں گے اور سمجھیں گے۔ مراد خان خون میں لت پت ایک چار پائی پر پڑا تھا۔ خون میں لت پت، زخمی حالت میں، خون سے لتھڑا ہوا۔ گاؤں کے لوگ اس کے حجرے میں جمع تھے، یعنی گاؤں کے لوگ اس چھوٹے سے کمرے میں جمع تھے جہاں مراد خان چار پائی پر خون میں لت پت لیٹا ہوا تھا۔ اس کی بیوی یعنی مراد خان کی بیوی اور نوجوان بیٹی غم کے مارے نڈھال ہوتی جا رہی تھیں۔ غم کے مارے، غم کی وجہ سے نڈھال ہونا، دل برداشتہ ہونا، کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ مراد خان کی حالت لحظہ با لحظہ خراب ہوتی جا رہی تھی، لحظہ با لحظہ، لمحہ با لمحہ،
مطلب جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا مراد خان کی حالت بد سے بد بری ہوتی جا رہی تھی۔ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی رنگت زرد یعنی پیلی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نقاہت یعنی کمزوری کی وجہ سے کہہ نہ سکتا تھا۔ آخر اس نے بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھایا۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اس کی بیوی اور بیٹی نے بھی ضبط یعنی برداشت سے کام لیا۔ وہ بڑی آہستگی سے کہہ رہا تھا یعنی بڑی دھیمی آواز سے کچھ بول رہا تھا۔ کیا بول رہا تھا؟ دشمن تو اپنا کام کر گیا، میرا آخری وقت آن پہنچا ہے، یعنی میرا موت کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ اس کی بیوی اور بیٹی یہ الفاظ سن کر دھاڑے مار کر رونے لگیں، یعنی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ مراد خان نے انہیں اشارے سے خاموش کروایا۔ اس نے کہا، میں دنیا سے ایک حسرت لیے جا رہا ہوں۔ حسرت ایسی خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو۔ کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا جو میرے خون کا بدلہ لیتا، تو میری بے چین روح کو سکون ملتا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ایسا نہ ہو سکا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مراد خان کی بیٹی سپن گل یہ سن کر اپنے باپ کے پاؤں سے دیوانہ وار لپٹ گئی، دیوانہ وار پاگلوں کی طرح لپٹ گئی، چمٹ گئی اور کہنے لگی، بابا تم غم نہ کرو، تم دکھی نہ ہو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک تمہارے خون یعنی قتل کا بدلہ نہ لے لوں مجھ پر چین کی نیند حرام رہے گی، میں سکون سے نہیں سوؤں گی۔ یہ بات سن کر سب نے اس کی ہمت کی تعریف کی، سب نے اس کے حوصلے کی تعریف کی، اس کی طاقت کی تعریف کی، بہادری کی تعریف کی، اور مراد خان بھی یہ الفاظ سن کر سکون سے مر گیا۔ دن گزرتے گئے، کئی دن گزر گئے، مگر سپن گل اپنے وعدے کو نہ بھولی۔ وہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن لاکھ کوشش کے باوجود اپنے باپ کے قاتل کا پتہ نہ چلا سکی۔ اسے صرف اتنا ہی پتا تھا، معلوم تھا کہ اس کے باپ پر کوئی شخص گولی چلا کر پہاڑوں میں غائب ہو گیا، پوشیدہ ہو گیا، چھپ گیا، اور لوگ اس کے باپ کو زخمی حالت میں وہاں سے اٹھا لائے۔ کسی شخص کو قاتل کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا، کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ سپن گل انتقام یعنی بدلے کی آگ میں جل رہی تھی، لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جذبات میں کمی کی بجائے شدت پیدا ہوتی جا رہی تھی، یعنی اس کا جذبہ پہلے سے زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ لوگ اسے سمجھاتے کہ سپن تم نوجوان ہو، خوبصورت ہو، کیوں اپنی زندگی تباہ و برباد کر رہی ہو، اپنے آپ پر رحم کھاؤ۔ مگر سپن گل پر ان باتوں کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ بدلے کے خیال میں وہ سب کچھ بھول چکی تھی، حتیٰ کہ وہ اپنی پیاری ماں کی خدمت سے بھی غافل ہو چکی تھی، یعنی خدمت میں غفلت برت رہی تھی۔ ایک رات سپن گل نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا، بیٹی میری روح تجھ سے بہت خوش ہے، اب مجھے کوئی ملال یعنی دکھ نہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو نے بیٹوں سے بڑھ کر میرے قاتل کی تلاش کی، لیکن اب تو اس خیال کو اپنے دل سے نکال دے اور اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کر۔
اس خواب سے سپن گل جاگ اٹھی اور اس کے کانوں میں بڑی دیر تک اپنے باپ کی آواز گونجتی رہی، یعنی آواز آتی رہی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، یعنی کسی نے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب ماں بھی جاگ پڑی۔ ماں بیٹی دونوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک زخمی نوجوان دھڑم سے، یعنی زور سے ایک دم اندر آ گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ وہ کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہیں، پھر ماں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تاکہ اس کو ہوش آ جائے۔ دونوں نے اسے ایک پلنگ پر لٹایا۔ سپن گل نے جلدی سے پانی گرم کر کے اس کے زخم دھوئے۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آ گیا۔ اس کی ماں نے نوجوان کو گرم گرم دودھ پلایا اور اسے وہ دن یاد آ گیا جب اس کے باپ مراد خان کو اسی طرح زخمی حالت میں لایا گیا تھا۔ اس نے نوجوان کو بتایا، آج سے 2 سال پہلے میرے شوہر کو بھی کسی بدبخت بدقسمت نے گولی مار دی تھی، لیکن اس کا زخم مہلک تھا، یعنی ہلاک کرنے والا تھا، جس سے میرے شوہر کی موت واقع ہو گئی، جس سے وہ مر گیا۔ تم نوجوان ہو اور زخم بھی گہرا نہیں ہے، بس ذرا سی کمزوری ہے، وہ بھی رفع یعنی دور ہو جائے گی۔ نوجوان نے پوچھا، تمہارے شوہر کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا، مراد خان۔ یہ سن کر نوجوان سکتے میں آ گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے سر پر کاری ضرب لگائی ہے، یعنی بہت گہری چوٹ لگا دی ہے۔ اس نے آنکھیں فوراً بند کر لیں۔ مراد خان کی بیوی نے پوچھا، خیر تو ہے؟ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، درد کی وجہ سے کروٹ بدلنا چاہتا ہوں، یعنی ایک پہلو سے دوسرے پہلو کی طرف ہونا چاہتا ہوں، منہ پھیر لینا چاہتا ہوں۔ ماں بیٹی نے اس نوجوان کی بڑی خدمت کی۔ جب بھی سپن گل اس کے لیے کھانا لے کر آتی تو نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اسے کچھ ندامت سی محسوس ہوتی، یعنی وہ شخص شرمندہ ہو جاتا۔ وہ بار بار کہتا تھا، میں تمہارے اس احسان یعنی نیکی کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ اس کی ماں کہتی، ہم نے تم پر کوئی احسان یعنی نیکی نہیں کی، ہم نے اپنا فرض پورا کیا، تم نے ہمارے گھر میں پناہ لی ہے، اگر تم صحت یاب ہو کر جاؤ تو یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی۔ سپن گل نے کہا، میرے باپ کی روح کس قدر خوش ہوگی کہ ہم نے ایک زخمی کو پناہ دی اور اس کی خدمت کی۔ یہ بات سن کر نوجوان چلا اٹھا، سپن گل، اپنے باپ کی بندوق لے آؤ، مجھے قتل کر دو، اپنے باپ کے خون کا بدلہ مجھ سے لے لو، میں ہی وہ بدقسمت بدنصیب ہوں جس نے کسی کے اشارے پر مراد خان یعنی تمہارے باپ کو قتل کیا تھا۔ مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ تقدیر یعنی قسمت مجھے مراد خان کے گھر پناہ لینے پر مجبور کر دے گی۔ مجھے قتل کر دو، میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ سپن گل کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، پھر دوبارہ سے جل اٹھی۔ وہ ایک بپھڑے ہوئے شیر کی طرح، یعنی بہت سخت غصے کی حالت میں دوڑتی ہوئی کمرے سے اپنے باپ کی بندوق لے آئی۔ آج تو وہ دن آیا تھا جس کی آرزو یعنی تمنا میں وہ زندہ تھی۔ آج کے دن تو اسے مرے ہوئے باپ سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرنا تھا۔ سپن گل نے بندوق کی نالی نوجوان کی طرف کی تو اس کی ماں نے ڈانٹ کر کہا، لڑکی، تیرے حواس تو ٹھکانے ہیں، یعنی تو ہوش میں ہے۔ یہ نوجوان اگرچہ ہمارا دشمن ہے لیکن اس نے ہمارے گھر میں پناہ لی ہے، اگر ہمارے گھر میں اسے کچھ ہو گیا
تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بیٹی تو اچھی طرح جانتی ہے کہ ہمارا دستور ہے، یعنی ہمارا قانون ہے، ہمارا رواج ہے کہ اگر دشمن بھی ہمارے گھر پناہ لے لے تو اس کی جان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بن جاتا ہے۔ یہ تو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ گھر آئے مہمان کو قتل کر دیں۔ سپن گل، خدا کے لیے بندوق پھینک دو۔ ماں نے یہ باتیں کچھ اس انداز سے کہیں کہ سپن گل پر ان باتوں کا بڑا اثر ہوا۔ اس نے بندوق پھینک دی اور نوجوان سے کہا، کاش اس گھر کی چار دیواری سے باہر مجھے پتا چل جاتا کہ تو میرے باپ کا قاتل ہے تو میرے ہاتھ سے بچ کر نہ جاتا۔ تو ہمارے گھر میں مہمان بن کر آیا ہے، اس لیے تجھے معاف کرتی ہوں۔ تو دیکھا بیٹا، پٹھان لوگ کس قدر مہمان نواز ہوتے ہیں۔ وہ انتقام لینے کی بجائے معاف کرنے اور درگزر کرنے کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اب اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مہمان سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، خواہ وہ آپ کا جانی دشمن ہی کیوں نہ ہو، اور بدلہ لینے سے معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دینے والے کو پسند کرتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں سابقے کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم سابقے کی تعریف کو سمجھیں گے۔ اس کی تعریف کچھ یوں ہے، حرف یا چند حروف کا وہ مجموعہ جو کسی بامعنی لفظ کے شروع میں لگانے سے ایک اور نیا لفظ بنا دے، سابقہ کہلاتا ہے۔ یا نئے الفاظ بنانے کے لیے لفظ کے شروع میں جن الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے انہیں سابقہ کہتے ہیں، جیسے بے غرض، بے لحاظ، بے شمار۔ ان میں بے سابقہ ہے اور باقی لگائے جانے والے الفاظ سے یہ تین نئے الفاظ وجود میں آ گئے۔ اب چلتے ہیں آپ کے سلیبس میں موجود کتاب قواعد و انشاء کے صفحہ نمبر 21 پر، جہاں چند سابقوں کی مدد سے ہم نئے الفاظ بنائیں گے۔ پہلا لفظ ہے الف۔ اب الف سے جو مزید ہم نئے الفاظ بنائیں گے ان میں امر، اٹوٹ، اٹل، اچھوت، الگ، اکھنڈ۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو امر میں اگر ہم الف کو علیحدہ کر دیں اور مر کو علیحدہ کریں تو مر بھی ایک لفظ بنا اور الف کو ملانے سے امر بھی ایک نیا لفظ وجود میں آ گیا۔ اس طرح اٹوٹ میں ٹوٹ کو علیحدہ کریں وہ بھی ایک لفظ بنا اور الف کو ملانے سے ایک اور نیا لفظ وجود میں آ گیا۔ اگلا لفظ ہے سابقہ ہے نون۔ اس کے مزید الفاظ ہم اس طرح سے بنائیں گے، نڈھر، نکما، نہتا۔ ان سابقہ سے مزید الفاظ اس طرح سے بنیں گے، ان پڑھ، انمول، اندیکھا، انجان، انگنت، ان بھن۔ اہل، اہل بیت، اہل وطن، اہل کتاب، اہل زبان، اہل نظر، اہل علم۔ با، باوقار، با تمیز، با شوق، با اصول، باوجود، با معنی، با عزت۔ بد، بد چلن، بد زبان، بد معاملہ، بد اتوار، بد پرہیز، بد خواہ۔ بے، بے غیرت، بے خوف، بے زبان، بے باک، بے ادب، بے اصل، بے باک۔ بن، بن بلایا، بن دیکھا، بن آئی، بن کہے، بن سنے۔ خوش، خوش لباس، خوش مزاج، خوش گفتار، خوش خوراک،
خوش اخلاق خوشبو، صاحب صاحب خانہ، صاحب مال، صاحب دل، صاحب حیثیت، صاحب اختیار، صاحب تدبیر، نالائق، ناہنجار، ناواقف، ناچیز، ناراض، نامبارک، ناگوار، ناسمجھ، نیک، نیک دل، نیک چلن، نیک اندیش، نیک نیت، نیک نام، نیک سیرت، ہم جماعت، ہم خیال، ہم مذہب، ہم وطن، ہم پلہ، ہم کلام، ہم نوالہ۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔